सर जी ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा लें। लगा लिए बेटे। अच्छा, हम पहुंचे थे बहलोल लोधी तक, और बहलोल लोधी की बात कर रहे थे कि ये सादात की बादशाही में सरहंद का हाकिम था। और सरहंद का मैंने बताया था कि एक मशहूर शख्सियत है जो कि सरहंद के थे, और वो उनका टाइटल भी था सरहंदी, उनके नाम का हिस्सा है। उनका पूरा नाम शेख अहमद सरहंदी है रहमतुल्लाह अलैह। और आप लोग या आम तौर पर उन्हें मुजद्दद अल्फ़सानी के लक़ब से जाना जाता है या याद किया जाता है। तो मुजद्दद अल्फ़सानी जो इलाका है वो सरहंद कहलाता है। तो ये जो बहलोल लोधी है, ये दरअसल अफ़गानिस्तान से आए हुए पठान कबीला से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग मशहूर हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोधी जो अक्सर हज़रात हैं, ये कहते हैं जी कि इसराइल जो है, बनी इसराइल, वो इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कहते हैं जी उनके 12 कबीले थे। तो उनमें से एक गुमशुदा कबीला है जो कि अफ़गानिस्तान में आके आबाद हो गया था, और यहाँ आके लोधी, सूरी, खिलजी, पठान, तो ये सारे वही हैं। तो इनका कहना ये है कि हम उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके पास इसका एक सिलसिला नसब भी है, यानी एक पूरा जेनेटिक ट्री है, यानी शजरा नसब जिसे हम कहते हैं, वो इनके पास मौजूद है, और उसके ज़रिए ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसी में खान का लफ़्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, या खान, अ, वो भी इम्तियाज़ी तौर पर अपने लिए वो क्या कहते हैं, इज़्ज़त वाला लफ़्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये लोग लोधी कहलाते हैं। तो ये लोधी दरअसल अपनी एक इम्तियाज़, जो कि इनके एक बुज़ुर्ग हैं, कि ये इब्राहिम लोधी हैं, उनसे ये तरक्की पा के, या उनका ये ख़ानदान है। कुछ ने इसे लोधी, लामवलो दालिये दी भी कहा है, और कुछ ने इसे ही साथ लगाया है। बहरहाल दोनों तरह ये इस्तेमाल होता है। तो ये इस इलाके के हुक्मरान बने। तो इनकी बुनियादी वजह यही थी कि इनसे पहले जो हुक्मरान थे, यानी अलाउद्दीन आलम शाह, उनके दौर में मरकज़ का निज़ाम बिगड़ा, तो दिल्ली जाके इन्होंने कह लें वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करके वहाँ पर बादशाह बन गए। तो इनका जो सल्तनत का सबसे बड़ा वाक़या है, वो सबसे अहम है, जिस वजह से मैंने इनका थोड़ा-सा तफ़सीलन ज़िक्र किया, वो जौनपुर है। वाक़या जौनपुर। ये इनके साथ इनकी 26 साला जंग है, 26 साल तक जंग होती रही है। तो ये जो 26 साल हैं, बज़ाहिर तो कहना बहुत आसान है, लेकिन आप थोड़ा-सा अंदाज़ा करें कि एक जंगी कैफ़ियत है, एक सिचुएशन है जिसमें लोग रह रहे हैं और फिर उन्हीं में आगे बढ़ रहे हैं और वक़्त गुज़ार रहे हैं, कितनी जानें उसमें गई होंगी और कितने उसमें ज़ाया होंगे। तो ये सारी जो इनकी इस हवाले से अहम है। तो बहलोल के बाद इनका जानशीन बना सिकंदर लोदी है। सिकंदर के बाद इनका जानशीन है वो इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी यहाँ से इख्तिताम हो जाता है। अब यहाँ से इख्तिताम कैसे होता है? यहाँ से इख्तिताम हो जाता है इस सल्तनत का, और इस सल्तनत के बाद यहाँ पर हमला करता है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ये तैमूर ख़ानदान का एक सरदार है, और काबल का हुक्मरान है असल में। आपको पता है काबल आज के अफ़गानिस्तान में शामिल है। तो अफ़गानिस्तान, काबल से ये चलता है और यहाँ पे आके सल्तनत दिल्ली पर हमला करता है, और इसके साथ जंग होती है पानीपत में। अब बाबर का जो मुकाबला होता है यहाँ पे, वो अपने से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर फ़ौज होती है, जो कि यहाँ पे सल्तनत दिल्ली के पास होती है। इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के मुकाबले में जंग शुरू होती है। जंग में बाबर के पास बर्तरी ये थी कि इसके पास बारूद और तोपें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे। अब हाथी, जब ये तोप चलती थी तो हाथी तोप की आवाज़ से बिदक जाते थे, और उसकी वजह से इन्होंने अपनी फ़ौज को रौंद दिया। तो इस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पर अ, फ़तह की, और फ़तह करके अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। अब ज़हीरुद्दीन बाबर इससे एक नए
सल्तनत का आगाज होता है। और इस सल्तनत में जो बाबर का सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं, इसने चंद ही सालों में, चंद माह में इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को ज़ेर कर लिया। और फिर उसके बाद हुमायूं से, या ज़हीरुद्दीन बाबर से कह लें आप, ज़हीरुद्दीन बाबर से मुगलिया सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रखी जाती है। तो मुगलिया सल्तनत, इनका जो मज़हब है वो इस्लाम ही था। और बाबर के बाद, बाबर ने तकरीबन यहाँ पे 4 साल हुकूमत की है, 1526 से 1530 तक। और उसके बाद हुमायूं है। हुमायूं यहाँ पे हुकूमत करता है 1530 से 1539 तक, और फिर बाद में कुछ गैप आता है। उस गैप को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अहम है। और फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा है अकबर। अकबर आप लोगों ने सुना होगा, इसके नाम पे फिल्में भी बनी हैं, ये गाना भी है, पाकिस्तान में भी गाना है, इंडिया में भी है। तो इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। ये भी बड़ी अहम शख्सियत है। और फिर यहाँ से आगे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है। अब जो बर्रे सगीर की सल्तनत मुगलिया है, ये इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से बर्रे सगीर के हालात अच्छे अंदाज में समझ आ सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या होना है, और मुस्तकबिल कैसे तश्कील पाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी दौर में तय होनी है। अच्छा, अब कल आप में से किसी ने पूछा था मुझसे, सल्तनत, मुगलिया सल्तनत के बारे में सवाल किया था। वो किसने किया था? शायद हुमायूं के बारे में या किसी ड्यूरेशन के बारे में। तो अशहर जमान ने किया था मेरे ख्याल में, सर अशर ने किया था। अशहर ने, तो वो आज नहीं है? नहीं मेरे ख्याल सर वो नहीं है। अच्छा चल, कोई नहीं, चलने, ठीक है जी। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे मुगलिया सल्तनत के इस दौर की। अब इस दौर में जो आगाज हुआ है वो आपको बता दिया, ज़हीरुद्दीन बाबर है। और ज़हीरुद्दीन बाबर से आगाज होता है, और इसके बाद इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने में सबसे अहम किरदार होता है इसके, ज़हीरुद्दीन बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूं का। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ये एक्चुअली खुद तो था चुगताई और तुर्की मुगल सल्तनत। तो इसी वजह से, चूंकि ये इनका कबीला वहां से मुगल था, इस वजह से जो मुगल है, ये इसी सल्तनत का जो नाम है, टाइटल इसका रखा गया, वो भी मुगल सल्तनत है। तो मुगलिया सल्तनत के दौर में जो अमूमन जुबान राइज थी या सरकारी तौर पे दफातर में थी, अवामी जुबान तो थी उर्दू ही, लेकिन सरकारी कामकाज में दफातर में फारसी जुबान इस्तेमाल होती थी। अब ये सरकारी जुबान फारसी थी, तब दफ्तर वगैरह में बोली जाती है, अवामी जुबान उर्दू थी। जुबान का इसलिए थोड़ा सा जिक्र किया कि बाद में हमने इसमें जो कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान है उसको भी देखना है, तो उसमें ये चीज साथ शामिल होगी। मैंने कहा उसका थोड़ा सा ना आपको साथ पता चलता जाए, और फिर इसमें आगे मसले मसाइल भी काफी बनेंगे इन वजूहात की बायस, तो वो भी थोड़ा सा ना साथ नजरों में आ जाए। अच्छा, इसमें तैमूर जो है, आपको बताया कि ज़हीरुद्दीन बाबर तैमूर खानदान से ताल्लुक रखता था। अब इस खानदान में रवाज ये था कि कोई भी होता है तो वो जो बादशाह, मरने के बाद बादशाह का बड़ा बेटा वो बनता था अगला बादशाह। लेकिन फिर आपको पता है कि ये दुनिया और दुनिया में लालच साथ ही चलता है, और इस लालच में कोशिशें इंसान की जो लालच है वो बार बार उल्टी सीधी हरकतें करवाती है। बहरहाल, तो ये चलता रहा है साथ साथ इनमें। अब इस खानदान में जब ज़हीरुद्दीन बाबर, उसकी मौत के बाद इसका बेटा हुमायूं बादशाह बना, तो उसे अपने ही भाइयों की दुश्मनी और मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर महाज पर हुमायूं की ये साथ दुश्मनी की, अफगान सरदारों को इसकी मुखालफत पर उकसाया, और उसकी वजह से इसे नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके भाई इसे शिकस्त देकर असल में चाहते ये थे कि जो तख्ते दिल्ली है इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो उन्होंने कई दफ़ा इसे तंग किया और परेशान किया। तो इसी के नतीजे में अफगान सरदार एक सामने आता है जो कि एक बड़ा नाम है तारीख का,
شیر شاہ سوری. اب یہ جو میں نے بتایا کہ اس میں ایک بریک آتا ہے, جو سلطنت مغلیہ شروع ہوتی ہے ظہیر الدین بابر سے, ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں آتا ہے, اور ہمایوں کے بعد پھر ایک بریک آتا ہے کچھ عرصے کا. اس عرصے میں سلطنت سوریہ کہہ لیں یا شیر شاہ سوری کہہ لیں, اس نے یہاں پر حکمرانی کی ہے. تو یہ شیر شاہ سوری آپ کو بتایا کہ ہمایوں کے بھائیوں کی یہی جو دشمنی ہے اور وہ کہہ لیں لالچ ہے, اسی لالچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی اور دلی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ہمایوں یہ دلی کو چھوڑ کر لاہور پہنچا تو شیر شاہ سوری آپ کو پتہ ہے افغانی ہے, تو افغان فوج نے وہاں سے بھی اسے بھگا دیا. تو ہمایوں وہاں سے بھاگ کر ملتان پہنچا. تو ملتان میں کامران مرزا وہاں کا گورنر تھا, اس نے جو اس کی گھر تھا یا اس کی خوابگاہ تھی اسے توپ سے اڑا دیا, لیکن یہ بچ گیا. پھر یہ سندھ کے راستے سے ایران میں جا کے پناہ لی اس نے, اور پھر 15 سال بعد تقریباً 1555 عیسوی میں دوبارہ مغل سلطنت حاصل کی. تو یہ 15 سال کا جو عرصہ ہے یہ درمیان میں سکپ ہے سلطنت مغلیہ میں. یہ سکپ ہو کر آ جاتا ہے شیر شاہ سوری کے پاس. اچھا, پھر ہمایوں کے بعد جو ہے ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر وہ بادشاہ بنا. لیکن اکبر سے پہلے ہم تھوڑا سا شیر شاہ سوری کو ڈسکس کر لیں. شیر شاہ سوری, اب اس کا جو اصل نام ہے وہ فرید خان اس کا نام ہے. پشتون قبیلہ ہے, اس کی ایک شاخ ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے. سور وہاں کا ایک علاقہ, وہاں کا رہنے والا ہے. سام جون پور, اس میں اس کا جو باپ ہے ایک چھوٹا سا جاگیردار تھا اور وہ بھی کسی کے پاس. تو وہاں پہ جو جاگیردار تھا یہ وہاں پہ بہار علاقہ ہے ہندوستان کا, تو وہاں پر گورنر بنے یہ, اور کچھ عرصہ بادشاہ جو شہنشاہ بابر ہے اس کی ملازمت میں رہا. تو اسی کے دور میں بنگال, بہار اور کنوج پر اس نے قبضہ کیا. تو یہی مغل شہنشاہ ہمایوں کی جو بھائیوں کی جنگ تھی, اس میں اس نے فتح حاصل کی اور اسی جنگ کا فائدہ اٹھا کے اس نے اقتدار حاصل کیا. لیکن اس کو جو سنہری الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے یا ایک بڑا نام ہے اس تاریخ کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اس کے اعمال اور اس کے کام ہیں. اس نے بے شمار اصلاحات کی یہاں پر, اور ان اصلاحات میں جو سب سے اہم ہے, جو کہ ابھی تک آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے, ایک گرینڈ ٹرنک روڈ ہے جو کہ جی ٹی روڈ بھی کہلاتا ہے. یہ اس نے دریائے سندھ تک ایک پورا روڈ تعمیر کروایا تھا, اور اس روڈ کی وجہ سے, جو کہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سڑک ہے, اور درہ خیبر سے لے کر کراچی یعنی ساحل سمندر تک یہ سڑک جاتی ہے, تو اسی سڑک کی وجہ سے یہ آج تک مشہور ہے. یہ اس نے پشاور سے شروع کی تھی اور پشاور سے نکلواتا ہوا یہ لے گیا تھا. جی بیٹے. سر وہ ایک کوشچن تھا سر. جی پوچھیں سر. وہ جی ٹی روڈ کی سر ایپلیکیشن یہ ہے جو آپ نے بتائی ہے, گرینڈ ٹرنک روڈ؟ جی بیٹے, اسے گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں اور جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر بڑی نیو چیز پتا چلی, تھینک یو سو مچ سر, یہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہوگا. تھینکس. اچھا, پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ یہ جو سڑک ہے اس کے کناروں پر اس نے درخت لگوائے, اور درخت بھی اس نے پھلدار اور سایہ دار دونوں درخت لگوائے. اور پھر سرائے جسے ہم کہتے ہیں, یہ یعنی پرانا لفظ ہے, آج کے دور میں آپ اسے کہہ لیں کہ ہوٹل یا یہ کہہ لیں قیام گاہ, وہ اس نے تعمیر کروائی اور پھر وہاں پہ انتظام بھی کروایا. اور پھر اس نے ڈاک کا نظام شروع کیا. جو ڈاک کا نظام ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاک بھجوانا, یہ بھی کسی کا بہترین کارنامہ تھا. زرعی اصلاحات اس نے بہت زیادہ شروع کروائیں, اور زرعی اصلاحات کے لیے اس نے کیا کہتے ہیں نہریں وہ نکلوائیں. نہروں کے ساتھ ساتھ یعنی اس نے زرعی اصلاحات میں کام شروع کیا, اور پھر اس کی زرعی اصلاحات جو اس نے گائیڈ لائن دی تھی اسی کی بنیاد پر بعد والے بادشاہ نے کام کیا. اور بعد والے بادشاہوں میں جو خاص طور پر اکبر ہے, اس نے اس کو رول ماڈل بنایا ہوا تھا, اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھا, کیونکہ اکبر کا دورانیہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور
یہ چونکہ آپ کو بتایا کہ شیر شاہ سوری نے جو ظہیر الدین بابر نے جو بر صغیر میں حکومت قائم کی تھی، اس میں بنیادی چیز وہ تھی ان کے پاس جو بارود تھا. تو اس کا جو انتقال ہے شیر شاہ، یہ شیر شاہ سوری کا انتقال اسی بارود خانہ کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا. تو اسی بارود خانہ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ مر گیا. تو اس کے مرنے کے بعد سے پھر سے دوبارہ سے حکومت ریوائز ہوئی، اور کہہ لیں ہمایوں دوبارہ سے واپس آتا ہے، اور پھر اسے سلطنت ملتی ہے اور مغلیہ سلطنت دوبارہ سے شروع ہوتی ہے. اچھا، ڈاک کے نظام میں اس کا ایک بہت اچھا جو کام ہے، وہ آئیڈیل قسم کا سیٹ اپ اس نے ڈیزائن کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اس نے مخصوص فاصلے پر چوکیاں بنوائی تھی یا سرائے بنائے ہوئے تھے. جب سرکاری ڈاک جاتی ہوتی تھی تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک گھوڑ سوار لے کر نکلتا تھا، اور وہ اس مخصوص سفر پہ جاتا تھا اور وہاں اپنا گھوڑا کھڑا کرتا تھا. وہاں اس کے لیے آگے نیا گھوڑا تیار ہوتا تھا تازہ دم، تو وہ اس تازہ دم گھوڑے کو لیتا تھا اور پھر وہاں سے آگے. تو یہ کہہ لیں کہ اس دور کا فاسٹسٹ ٹریولنگ سسٹم تھا، یا سب سے تیز ترین ترسیل کا یا ڈاک کا نظام تھا جو کہ اس نے دیا تھا، اور اسی وجہ سے اسے یاد بھی کیا جاتا ہے. اور ایک ٹائٹل جو اسے دیا گیا ہے کہ اس نے جو مختلف کام کروائے، یعنی گاؤں کے گاؤں آباد کروائے، اور پھر یہ سارے جو اصلاحات کروائیں، اس کی وجہ سے اسے نیپولین کہا جاتا ہے کہ جی یہ بر صغیر کا یا کہہ لیں ہندوستان کا نیپولین تھا. صرف اپنے اسی انتظامی اور معاون کارنامے جو ہیں، یعنی جو سہولتیں ہیں عوام الناس کی، ان کو دینے کی وجہ سے اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے سلطنت شروع ہوتی ہے ہمایوں کی. اب ہمایوں جو ہے یہ دوبارہ آتا ہے یہاں پہ، اور دوبارہ یہاں پہ آ کے قبضہ کرتا ہے. کنوج کے میدان میں ایک جنگ بھی ہوتی ہے چھوٹی سی. تو اس کے بعد ہمایوں صاحب یہاں پہ آ کے جب بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ اپنی مغل سلطنت کا آغاز کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکا، اور قسمت اس کی خراب تھی کہ یہ اپنے کتب خانے سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور سیڑھیاں اترتے ہوئے گرا اور گر کے زخمی ہو گیا، اور انہی زخموں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد جو بادشاہ بنا ہے وہ جلال الدین محمد اکبر ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. اچھا، جلال الدین اکبر بر صغیر کا ایک بڑا نام ہے، اس نے بڑے کام کروائے ہیں. اس میں اس کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ تھی کہ اس کا جو دور حکومت کا عرصہ ہے وہ بہت لمبا ہے. تو اس نے تقریباً یہاں پہ جو حکومت کی ہے وہ بنتی ہے کیا کہتے ہیں 42-43 سال. اچھا، بہرحال اس نے ہمایوں کا بیٹا تھا، اور ہمایوں کے بیٹے نے یہاں پہ سندھ میں جب یہ جلا وطن تھا تو وہاں پر شادی کی تھی حمیدہ بانو، ایک خاتون ہے ان سے. تو وہیں سے اسی سے بیٹے اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس نے اقتدار سنبھالا. اچھا، اکبر ذرا کریٹیکل اور کریٹیو مائنڈڈ آدمی تھا. تو اس نے یہاں کے کئی جو بڑے بڑے نام تھے علماء کے، یعنی ایک ابو الفضل ہیں اور ایک فیضی ہیں، تو یہ دونوں بڑے شخصیات ہیں جن سے اس نے دین کا علم حاصل کیا تھا. اور اسی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے اس نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اس نے یہ کیا تھا کہ یہ دربار بنایا تھا، اور دربار میں علماء کرام کو بلواتا تھا، اور علماء کرام کو بلوا کے ان سے سنتا تھا دین کے بارے میں. تو دین کے بارے میں سنتا، پھر اس نے آہستہ آہستہ یہ کیا کہ دین کے بارے میں ساتھ مخالف فکر کے لوگوں کو بنانا شروع کر دیا. پھر ایک بحث شروع ہوئی، اور اسی بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بحث بڑھتی آپ کو پتہ ہے اختلافی مسائل ہوتے ہیں. تو اس نے اختلافی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. اب ڈھونڈنا کیا تھا، یا تو یہ خود اس قابل ہوتا، تو اس نے کہا علماء کوئی. تو وہ بحثیں سن کے اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بہتر نہیں ہے.
تو اس نے خود سے نیا مذہب تشکیل دیا. اس مذہب کی تشکیل کے پیچھے اس کی ایک بیوی، جو کہ آپ لوگوں نے شاید اگر فلم دیکھی ہو، جودھا اکبر، دیکھی ہے آپ میں سے کسی نے مووی ہے؟ یہ ڈرامہ تھا. ڈرامہ تھا دیکھا بھائی. چلیں ٹھیک ہے، ڈرامہ دیکھا تھا. تو بہرحال یہ اس نے ہندوؤں کو ذرا ریلیف دینے کے لیے، ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اکبر نے ایک ہندو خاتون تھی جودھا بھائی، اس سے شادی کی تھی. تو جودھا بھائی سے شادی کے بعد اس میں یہ ایک فکر نئی جنم لی اور پھر اس نے ایک نئے دین کا آغاز کیا. اس نئے دین کو جو اس نے شروع کیا تھا اسے دین الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دین الہی یہ پورا کا پورا کریٹیوٹی تھی اس کی، اکبر کی. تو اکبر کا خیال یہ تھا کہ اس نے اسلام، ہندو مت، مسیحیت، سکھ مت، زرتشت، ان سب کے عمدہ اور خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا دینی تصور قائم کرنا چاہتا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا جس سے رعایا میں نا اتفاقیاں ختم ہو، رعایا میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو. تو اکبر کا رویہ یہ تھا، پہلے ہی وہ دیگر مذاہب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا اور اسی اچھے برتاؤ کے نتیجے میں وہ یہ کام کرتا تھا. اچھا، پھر جب اس نے یہ نیا دین شروع کر لیا تو اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اس کا نام رکھا تھا فتح پور سکری شہر. اس کے اندر اس کا ایک بڑا عبادت خانہ تھا، میں نے بتایا، جس میں یہ پہلے بحث مباحثہ بھی ہوتا تھا اور اس بحث مباحثے کے نتیجے میں اس نے یہ مذہب انوینٹ کیا تھا یا ایک نیا شروع کیا تھا. اس میں جو سب سے اہم چیز تھی اس کا وہ فلسفہ تھا جو کہ دین الہی کا اس نے تشکیل دیا. اور اسی دین الہی کی تشکیل کے پیچھے فلسفے میں جو ایک اہم چیز تھی وہ فلسفہ وحدت الوجود ہے. اچھا، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس کو ہم مختصراً پڑھیں گے کیونکہ یہ فلسفہ وحدت الوجود ہے جس کی وجہ سے اس نے تمام مذاہب کو اکٹھا کیا تھا. یہ ہے کیا اور اس میں لوگ سوچتے کیسے ہیں؟ اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک فلسفی ہے جو کہ ہمارے ہاں اسلام میں بھی پائی جاتی ہے اور اسلام میں اسے تصوف کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ تصوف کی ایک اہم جز اور ایک اہم شاخ سمجھا جاتا ہے. تو اسی کی بنیاد پر، وحدت الوجود کی بنیاد پر اس نے دین الہی تشکیل دیا تھا. اچھا، بہرحال تو اس نئے مذہب کو ماننے والوں میں سارے کافی لوگ شامل تھے اور ان کافی لوگوں میں رد عمل بھی آیا عوام سے، اس کے مخالفت بھی ہوئی، لیکن چونکہ بادشاہ تھا اور یہاں پر اہمیت حاصل تھی اور اہمیت میں اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے بادشاہ کے سامنے یا حکمران کے سامنے نہیں کوئی بول سکتا، تو کجا یہ کہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے بولنا. بہرحال اس کے جو چند اہم بڑے وزیر تھے، 9 رتن انہیں کہا جاتا ہے، وہ 9 رتن 9 لوگ ہیں اور 9 اہم شخصیات ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ انتظام سلطنت چلاتا تھا. اور یہ اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اکبر کے ساتھ جتنے بھی مختلف عہدے ہیں یا مختلف شعبے تھے ان سب کو یہ سب مل کر چلا رہے تھے. اور یہ بادشاہ اکبر کے تنہائی کے اور تمام فیصلوں میں باقاعدہ شریک ہوتے تھے. تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا، تان سین. کیوں بھائی، سنا یہ نام تان سین؟ نہیں سر. اچھا، مان سنگھ نام سر سنا؟ جی سر، تان سنگھ، مان سنگھ سر. ہاں جی، یہ سارے اسی کے درباری تھے اور یہ کہہ لیں 9 رتن میں سے ایک ایک افراد ہے. جب بہرحال زندہ تو کوئی بھی نہیں رہتا، مر یہ بھی گیا. اور اس نے مرنے کے بعد اپنے ترکہ میں، یعنی اس کے 5000 ہاتھی تھے، 12000 گھوڑے تھے، 1000 چیتے، اور اگر آج کے روپے میں کہیں تو 10 کروڑ روپیہ، اور 100 تولہ کے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں تھی اس کے پاس. 272 من خالص سونا تھا اور 370 من چاندی اور 1 من قیمتی جواہرات اور وہ کہہ لیں کہ ہیرے وہ اس کے چھوڑے تھے. تو اس نے جو اتنی دیر حکومت کی ہے، اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے
नूरुद्दीन जहांगीर वो हुक्मरान बनता है। अच्छा, अब नूरुद्दीन जहांगीर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को डिस्कस करेंगे। आपने ये दोनों लफ्ज पहले सुने? सुने हुए